اور ہم نے لکھا کس سے؟ قلم سے. اور اس کی عزت کرنی چاہیے نا ہمیں. ان چیزوں سے جس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. یہ سب کچھ ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا اور سکھا دیا. اب ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے طریقہ تو بتا دیا اور اس نے جواب بھی لینا. جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے نا اس کا جواب بھی لینا. جو ہمیں مہیا کیا ہے, جتنی رزق اللہ تعالیٰ نے, رزق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہر چیز آ جاتی ہے. ہماری زندہ رہنے میں جن چیزوں کا استعمال ہے ہمارے زندہ رہنے کے لیے, ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا. وہ رزق ہے, ہمارا وقت بھی, ہماری صلاحیت بھی, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہر ایک انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے, اپنی فرما برداری, اپنے مقصد پورے کرنے کے لیے. کسی سے کوئی مقصد, کسی سے کوئی مقصد, کسی کو کوئی اسکل دی ہے, کسی کو کوئی اسکل دی ہے. یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی اسکلس کو باہر نکالیں. کیسے نکال سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مدد کی. جی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک گندے خون کے لوتھڑے سے انسان کی اوقات کیا ہے پیدا کیا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب وہ بڑا ہوا جوان, اس کی اتنی فضیلتیں دی, کتنی اس کو مطلب ہر چیز پھر سکھائی کہ وہ پھر بھول ہی جاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا, میں کیسے بنا, میری وہ کیا ہوگا. ہاں جی, وہ اگلے کو حقارت کرنے لگ گئے. ہاں وہ اپنے میں ہوں کیا, خود بڑا سمجھتا ہے, دوسرا تو ہے ہی کچھ نہیں. ہم لوگوں نے اصل میں نا دولت کو سب کچھ بنایا ہوا. ہاں جی ایسے کہ جس کے پاس دولت ہے اس نے یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کس سے بنا. اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا اور یہ میری آزمائش ہے. جس کے پاس کوئی صلاحیت ہے, علم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے, جس کو کسی قسم کا بھی علم, دیکھیں انجینئر ہے, یہ لکڑی کا کام کرنے والے, لوہے کے کام کرنے والے, سنار ہیں, یہ سب یہ سمجھتے کہ ہم بڑی چیزیں ہیں. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کو دیا وہ اللہ تعالیٰ اسی کا اس کا حساب بھی لے گا. اس کا تو حساب ہی تو زیادہ ہو گیا. جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا, صلاحیت دی, تو وہ اس نے اپنا مقصد پورا نہ کیا. آج ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ پروردگار ہمیں پیدا کرنے کا مقصد جو تھا وہ مقصد آپ پورا کرا لیں. ابھی ہمارے پاس مہلت ہے, ہم آپ کے سامنے حاضر, ہم دنیا کے سارے مقاصد پورے کرتے ہیں. یہ دن شروع ہوتا ہے, سارے مقصد, ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلے شادی, لڑکے لڑکی کا شادی, پھر بچے, پھر بچوں کو پڑھانا لکھانا, پھر بچوں کو شادیاں کرنا, خود بوڑھے ہو جاتے ہیں, پھر مرنا, پھر مرنے کے لیے تیار ہو, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے کہ چلو جاندے جاندے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے. یہ ہماری زندگی کا یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے. ہم شروع میں ہی یہ دیکھیں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا. ہمارا مقصد شادی کرنا نہیں ہوتا. کئی ہے, میری ایک تھی اسٹوڈنٹ, تو وہ یہی تھا اس کو کہ میری شادی, میں نے پھر اس کو سمجھایا, میں کہا میرا بیٹا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے کتنا بڑا کام لینا ہو جو تمہیں شادی کے بندھن میں نہیں باندھ رہے, کیونکہ شادی کر کے تو پھر تو بندھن شروع ہو جاتا ہے, پھر بچے شروع ہو جاتے ہیں, اپنی فزیکلی پرابلم ہوتی ہے, گھریلو پرابلم ہوتی ہے, ساس سسر کی ہوتی ہے, جو بھی ہمارے معاملات ہیں. تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آری رکھا ہے ان چیزوں سے. جیسے میں یہ بتاتی ہوں کہ جو یہ خواجہ سرا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی غلاظت نہیں, کوئی کچھ نہیں, لیکن انہوں نے, یہ ان کی چوائس ہے کہ انہوں نے کیا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں میں نے ان چیزوں کے لیے کہ چوراہے میں کھڑے ہو کے تم لوگ مانگو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواجہ سرا نہیں پیدا کیے. خواجہ سرا وہ فرشتہ, ایک تو فرشتے ہیں نا, ان کو کھانے پینے کی طلب نہیں, وہ بھی ان کو کسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے طلب نہیں ڈالی ہوئی, سوائے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. جن جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا, فرشتے وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح جو خواجہ سرا ہیں وہ اپنے دین کے لیے پیدا کیے گئے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم نہ ہو اور وہ دین کا کام کریں, کیونکہ باقی لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے شادی بیاہ کے بعد, وہ کئی پرابلم میں پھنس جاتے ہیں. اب ہم بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پوچھیں کہ جو وقت مقرر ہے, کیونکہ دنیا کے آنے سے پہلے یہ چیزیں پوری چارٹ جو ہے وہ فائل بن چکی ہوتی ہے کہ یہ اس نے کب دنیا میں جانا ہے اور کب اس کا نکاح ہونا ہے, کب اتنی رزق ملنی ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے.
ہم اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ہمیں کہ نکاح ضروری ہے، اب کیا ہوا یہ نہیں. لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں پرواہ کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کرا لے، پروردگار میرے مرنے سے پہلے وہ مقصد پورا کرا لے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بھی کہا ہے کہ اپنے پر اتنا بوجھ مت ڈالو، اتنا بوجھ ڈالو جتنا تم سہ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ تم تھک جاؤ گے تو باقی کے کام نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے کہ ہمارا